بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة وهم لا يعلمون وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، تفسیر کے جو آیات ابھی حافظ صاحب نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ مضمون کے اعتبار سے توحید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو مستحکم کرنے کے لیے اللہ نے مشرکین مکہ کے جتنے کچھ سوالات تھے اس کے یوں سمجھیے کہ منہ توڑ جواب دیا ہے، اور قیامت تک کے لیے رسالت کو اور توحید کو استحکام بخش دیا ہے۔ اور آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں وہ بھی انہی سوالات کے جوابات کے ضمن میں ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو آیتیں میں نے اب تلاوت کی ہیں خطبے میں، خاص کر یہ 4 آیتیں جو چارٹ کے شروعات میں ہمارے پاس موجود ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی ایک خاص اصول پیغمبر کی دعوتوں کو قبول کرنے یا نہ کرنے اور اس کے نتائج کے سلسلے میں بیان کیا ہے۔ یہ کسی قوم یا کسی رسول کے ساتھ مخصوص نہیں، ہر وہ قوم جو ٹھکراتی ہے رسول کی دعوت کو اس کے ساتھ یہی اصول ہوتا ہے۔ جس طرح یونیورسل اصول کے تحت انسان پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، کوئی انسان اس سے مبرہ نہیں، دیکھتا آنکھ سے، کوئی ہاتھ سے دیکھ تو نہیں بول سکتا۔ ایک ٹروتھ وہ ہے جو یونیورسل ہے، وہ اصول اللہ نے آگ جلاتی ہے، پانی ٹھنڈا کرتا ہے آگ کو۔ یہ اصول کبھی کبھار بدلتے ہیں معجزات کے تحت، لیکن نہیں بدلتے عموماً۔ ایسے ہی قوموں کی نیست و نابود اور قوموں کا زوال، قوموں کا عروج، اس کے بھی اللہ کے پاس چند اصول ہیں جو کبھی نہیں بدلتے، کسی مخصوص رسول اور قوم کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے رسولوں کو ماننے اور نہ ماننے اس پر مبنی ہے۔ مانے تو اس کا یہ اجر اور اس کا یہ یونیورسل ٹروتھ اور یونیورسل اصول میرے پاس یوں ہیں، نہ مانیں گے تو اس کے ضرور نتائج نکلیں گے، خواہ وہ قریش مکہ کیوں نہ ہو، خواہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیوں نہ ہو، بعد میں امت محمدیہ میں کوئی دوسرا کیوں نہ ہو، سب کے ساتھ اصول ایک ہوگا۔ تو اس حیثیت سے یہ 4 آیات بہت اہم ہیں۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ،
اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور رسول کو بھیج کر دعوت کے سلسلے میں جب انہوں نے قوم کو دعوت دی تو آزمائش کے لیے اس قوم کو اتار چڑھاؤ میں رکھا. ہم نے انہیں پکڑ لیا. بأس کہتے ہیں جسمانی اعتبار سے کمزوری، ضراء کہتے ہیں روحانی اعتبار سے، یعنی اللہ کے اوپر سے عذابات کوئی نازل ہوں تو وہ ضراء کے اندر آتے ہیں. اور اسی طرح بأس کہتے ہیں بیماری، جسمانی طور پر جو کچھ بھی کمزوری محسوس ہو اس کو کہتے ہیں. یعنی ہم نے بلاؤں میں انہیں پکڑا، خواہ وہ ان کے جسمانی تھے یا آسمانی تھے. کیوں پکڑا؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ عاجزی اختیار کریں، تضرع اختیار کریں، اللہ کے پاس روئیں، گڑ گڑائیں. یہ جو عمومی طور پر ہمارے لیے ایک اصول بنایا گیا، آج ہم اس اصول کو بھولتے جا رہے ہیں. گناہوں کے بڑھ جانے پر اللہ کی گویا کہ ہلکی سی تنبیہ، الارم جو بجتا ہے وہ کیا ہے؟ سونامی، زلزلے. یہ تو اجتماعی ہے. انفرادی کیسے ہوتا ہے؟ انسان اچھا ہوتا ہے، رات اچھا سویا، صبح کو کیا ہے؟ ٹیسٹنگ کو گیا، گردے فیلئر، فلاں کو گیا باپ مر گیا، فلاں کو گیا ایکسیڈنٹ، فلاں میں بخار میں پڑا، معمولی بخار سمجھا لیکن ایڈمٹ ہونا پڑا. یہ سب ہلکے تنبیہات ہیں. بھائی گناہ بڑھ رہے ہیں، دیکھو میں اوپر سے کیوں؟ اب عاجز بن جاؤ، بڑے اکڑ کے چل چکے ہو بہت، اب کم از کم عاجزی اختیار کر لو. یہ قوموں کے اندر بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے، انفرادی شکل میں چھوٹے پیمانے پہ ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، الارم ہے یہ. دیکھو تضرع اختیار. اب جو بندہ ہے اللہ کا وہ واقعتاً سمجھ جاتا ہے، گناہوں پہ روتا ہے، آئندہ نہ کرنے کی قسمیں کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے بڑی. لیکن جو قومیں سدھرتی نہیں ہیں، خواہ وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، یہ تضرع اختیار نہیں کرتے تو اللہ کو اس پہ بڑا غصہ آتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ کلام کو بالکل انوکھا رکھا ہے. یہ نہیں کہا اگلی آیت میں انہوں نے صرف کیا نہیں کیا، عاجزی اختیار کیوں نہیں کی، یہ نہیں کہا. فرمایا کہ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، ایسا کیوں نہیں ہوا. گویا کہ ایک تنبیہن سوال ہے. لولا کا استعمال بڑا اہم ہے عربی میں. لولا اگر میں یہ الگ الگ کر دیں گے تو معنی ہی الگ ہے اس کا. لو اگر، لا نہیں. لیکن لولا اگر ایک ہی اس میں آ جائے جڑ کے تو اس کے معنی اور ہو جاتے ہیں عربی میں. تو اس کا ترجمہ ہوگا ایسا کیوں نہیں ہوا، یہ بدبخت ایسا کیوں نہیں کیے جن پر بھی یہ مصیبتیں اتری، یا تو آسمانی یا تو جسمانی. یہ کیوں نہیں ہوا جب میرا عذاب پہنچا. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، یہ عاجز بن جاتے ہیں. لیکن نہیں کیے لوگ ایسا کام. کیوں نہیں کیے؟ ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے. اسی وجہ سے میں ہمیشہ کہتا ہوں دل کی سختی اللہ کا بڑا عذاب ہے، اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے. اگر انسان اللہ کے عذابات کی آیتوں پر سے گزرے یا اللہ تبارک و تعالی کے تنبیہات پر سے گزرے پھر بھی اس کے دل کے اندر رونا نہیں آئے. مثلا آپ کسی بیان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی کیا ہے احادیث اللہ کے عذابات کی، اللہ کے قہر کی، بخاری نے کیا کیا، ایک باب باندھا ہے کتاب الرقاق، دل کو نرم کر دینے والی احادیث. انہوں نے باب بھی کتاب ہی باندھا ہے ایک، اور محدث نے ایسے احادیث کو جمع کیا، رقت قلب کے اندر طاری ہو جائے. ان کتاب الرقاق کی احادیث کو، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے بھی دل کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو، ایسے سنے گویا کہ کیا ہے آپ کو دل کی ہنسی مذاق ہو، تو یہ بہت بڑا عذاب ہے اس شخص پر. اللہ نے اس کے دل کو سخت کر دیا. اب یہ روتا نہیں ہے، رونا نہیں آتا ہے اللہ کے ڈر سے، تو پھر سب سے بڑا بدبخت ترین انسان ہے. اور سمجھیے کہ اللہ نے اس کو پھینک دیا اپنی رحمت سے. جیسے دیکھیے نا جی، کوئی استاد اگر قریبی شاگرد ہوتا ہے، توقع زیادہ ہوتی ہے، تو اس کا ایک دن نہ آنا بھی اس پہ شاخ گزرتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ کیوں رضا داری، کیوں نہیں آیا، کل امپورٹنٹ میرا پیریڈ تھا، درس تھا.
وہی ایک بندہ جس کو استاد اور شاگرد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور معلوم ہے یہ پڑھے گا نہ پاس ہوگا، وہ دن نہیں آئے تو بھی استاد نہیں پوچھتا کہ کیوں نہیں آیا، اس سے پہلے ہی توقع ہے کہ یہ کوئی بننے والا انسان ہے، وہ آ جائے تو پوچھتا ہے آج کیسے جلدی آ گئے۔ یہی معاملہ اللہ تبارک و تعالی کا بھی بندوں کے ساتھ ہے، جن کے اللہ تبارک و تعالی قرب ہے، وہ لوگ تضرع اختیار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بڑا خوش ہوتا ہے۔ اب وہ ڈر اور تضرع میں کبھی کبھار کوئی بھی انسان مبرہ نہیں ہے، فرشتہ نہیں بن جاتا کہ اس کے ساتھ گناہ ہی نہ ہو، گناہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن گناہ کرتے ہوئے بھی وہ ڈر کے مارے آتا ہے اور اللہ کے پاس کہتا ہے کہ اللہ معاف کر، اور معافی مانگ کے بھی اطمینان کی کیفیت میں نہیں بیٹھتا، جب بھی یاد آتا وہ معافی مانگتا ہے، اللہ پچھلے زمانے میں ایسا کرتا تھا، رونا آ جاتا تھا۔ اگر یہ کیفیت پر کوئی حیثیت تبدیل ہی نہ ہو، کبھی آپ کو اپنے گناہوں پہ ترس ہی نہ آیا ہو، رونا ہی نہ آیا ہو، اور جو آپ کر رہے ہیں ظلم ہو یا غلطی ہو، اچھا کرے تو بھی نہ خوشی ہوتی ہو، برا کرے تو بھی نہ غم ہوتا ہو، پھر تو اللہ نے اسے جو ہم کہتے ہیں نا پانی چھڑک کے چھوڑ دیا، ویسے چھنک کے چھوڑ دیا، جا تیرا آنا جانا مجھے اب کوئی وقت نہیں رکھتا، چلے جا۔ تو اللہ دل کو سخت کر دیتا ہے، پھر نہ رونا آتا ہے نہ اللہ کا مقرب بنتا ہے وہ بندہ۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے، آج امت پہ کیا مجموعی طور پر چھا چکا۔ ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل تو سخت ہو گئے تھے، اللہ کے عذابات پر یہ تضرع اختیار کیے ہی نہیں، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولیکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کیا۔ یہ دوسرا بڑا عذاب ہے۔ ایک ہے برائی کو برائی سمجھ کے کرنا، یہ بندہ کبھی نہ کبھی چھوڑ دے گا۔ برائی کو بہت بڑا اچھا کام سمجھ کے کرے گا تو وہ کب چھوڑے گا؟ یہی کام شیطان کرتا ہے، اس کی برائیوں کو اس کے پاس ایسے بنا کے پیش کرتا ہے، زین لہم الشیطان، تزئین اسی سے بنا ہے، زینت اسی سے بنی ہے، خوبصورت اسی سے بنا، اسی ایک لفظ سے۔ تو اللہ نے کہا کہ زین لہم الشیطان، کرنے والا کون ہے؟ شیطان فاعل ہے زین کا۔ فرمایا کہ شیطان ان کے اعمال کو جو برے ہیں اچھا بنا کے پیش کرتا۔ واہ کیا کر رہا جی تو، کون بھی نہیں کرتا، دیکھو ایسا کیا ہنساتا رہے تو، کیا یونیک تیرے پاس کیا ہے عادتیں ہیں، کیسا اٹھا کو تو پیتا نا سگریٹ، اتنے پیتا نا دن کو، لوگ سب تعریف کرتے۔ ہاں یہ کہ برائی ان کے سامنے اچھا ہی بن جاتی، بڑا خوش ہوتا ہے وہ، میرے پاس یہ کیا ہے، یہ چیز ہے، حالانکہ برا ہے، بری چیز پہ فخر کرنے لگتا۔ یہ شیطان کرتا ہے اس کے ساتھ، اور وہ برائی میں پڑ جاتا ہے۔ اب برائی کو وہ اچھا سمجھے، برائی کو وہ کیا ہے ایک ہمارے لیے ہنر سمجھے، وہ بندہ کیسے سدھرے گا جی؟ کیسے سدھرے گا؟ نہیں سدھر سکتا۔ تو یہی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اوپر یا نیچے سے تمہارے اندر کوئی گڑبڑ ہو، اوپر کا آسمانی عذاب یا تمہارے جسم میں اندر کوئی تبدیلی اللہ پکڑنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے رکھا ہو، تو اللہ والوں کی نشانی یہ ہے کہ فوراً رجوع کرو، دعائیں کرو، رو گڑ گڑاؤ۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو سمجھو تمہارا دل سخت ہو چکا ہے اور شیطان کو موقع مل گیا تمہارے برے اعمال کو اچھا بنا کے اب پیش کرے گا۔ یہی حال بدعتیوں کا بھی ہے۔ ایک ہے وہ فواحشات اور برائیاں جن کو کیا ہے کبھی کبھار انسان کرتے کرتے خوبصورت بن جاتے ہیں اس کے لیے۔ دوسرا سب سے بڑا دھوکہ وہ بدعات ہیں، وہ خرافات ہیں جو شیطان دین کے نام پہ ان سے کروا کے سمجھتا ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے 10 لاکھ روپے دیا۔ ارے واہ کیا کام کیا جی، اتنے لوگ شریک ہوئے، اتنے ڈانس ہوئے، قوالی کو حیدرآباد سے بلایا، کئی کو بلایا، سب اپنے اوپر جان کو مصیبت ڈالنے کے واسطے، دوہرا عذاب لینے کے واسطے، الٹا پیسہ خرچہ کیا اور عذاب پا رہا ہے، اور اس کو معلوم بھی نہیں ہے، بہت اچھا کام سمجھ رہا ہے وہ، لیکن وہاں جا کے دیکھے گا تو اس کا پھل تو ملنا کیا ہے، الٹا ان میں عذاب ملے گا۔ لیکن شیطان بڑا خوبصورت بنا دیا ہے ان کو، پیسہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں تو نہیں کر خرچہ، لیکن جہاں خرافات بدعت ہیں وہاں کیا ہے، لائٹنگ کے لیے کوئی 1 لاکھ دے دیتا ہے، لائٹنگ سے ہوتا کیا جی،
قبر کے اندر سے مردہ اٹھ کے آ جاتا کیا؟ لائٹ تو اوپر ہی تم ہی کرنا، اندر کی قدر اگر اندھیری ہے تو اندھیری ہی رہے گی، اجالا تم لائٹ ہی کر نہیں سکتے وہاں۔ تو بہت سے وہ بدعت و خرافات آج ہمارے ہاں رواج پا گئے ہیں، جن میں انسان کیا کرتا ہے، پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی کیا لگاتا ہے۔ اصل حقیقت تو کیا ہے، وہ برا عمل ہے، لیکن شیطان اس کے لیے کیا بنا دیا، اچھا عمل بنا دیا، برائی کو اچھا بنا کے پیش کر دیا۔ میلاد النبی کا کھانا لے لو بانٹو، کبھی پیسہ 1 روپیہ نکلتا نہیں غریب کو دینے کا واسطے، یعنی کیا کرتا کہتے رسول کی محبت میں اب کنڈے کنڈے اتارتا ہے، دیکچے دیکچے اتارتا ہے، کائی کوبا کرتا بیٹھے بیٹھے۔ اگر اتنا ہی تھا انفاق کرنا، با کسی غریب کو پکڑ، ہاں اس کی تعلیمی اخراجات سنبھال، کسی یتیم کو پکڑ، ہاں اس کی یتیمے کے لیے حل نکال، یہ سب ثواب کے کام ہیں۔ جو بدعت ہے، جو رسول نے کیا نہیں، رسول کے صحابہ نے کیا نہیں، خلفائے راشدین نے کیا نہیں، اصحاب رسول اللہ نے کیا نہیں، بدری صحابہ نے کیا نہیں، احد میں شریک ہونے والوں نے نہیں کیا، بیت رضوان والوں نے نہیں کیا، فتح مکہ والوں نے نہیں کیا، وہ بیٹھے بٹھائے کر کے تم سمجھ لیے کہ یہ کیا ہے، تمہارے لیے بہت اچھا عمل ہے، تو وہ اچھا عمل بن جائے گا، وہ تو برا عمل ہی رہے گا۔ لیکن شیطان تمہیں بڑا اچھا بنا کے پیش کرے گا۔ حج کو کبھی جاتا نہیں، لیکن اجمیر کو برابر سال بسال جاتا کرتے، اور ایک بس ارینج کرتا کرتے لوگوں کو فری میں، بہت اچھا کام، کائی کو ارینج کرا بیٹھے بیٹھے گناہ کمانے کے واسطے، جتنے لوگ گئے ان سب کا گناہ بھی تیرے اوپر۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان خوبصورت بنا دیا تمہارے عمل کو، حالانکہ تھا خرافات بدعات۔ یہ بھی بہت بڑی سزا ہے، یاد رکھیے مسلمانوں کو، یہ 2 سزائیں، ایک دل کی سختی، اللہ کے ڈر سے رونا نہ آئے، نمبر 2 کیا ہے، برائی کو اچھا سمجھ کے کرنا، شیطان اچھا بنا رات رات بھر فلمیں دیکھ کے آپ دوستوں کے معلوم گیا میں پوری رات سویا نہیں دیکھتا، ارے ایسا رہے وہ جب کو دیکھا گی تو سوتوش نہیں گی تو پوری رات فری دیکھتا ہے، اس میں بھی ایک کیا ہے، اس کا کوئی ایک بڑا ہنر ہے گویا کہ پوری رات جب کو دے گا سبھی، لا حول ولا قوت۔ برائی آج کے نوجوانوں کا طبقہ اسی میں ہے، تو کتنا دیکھتا میں کتنا دیکھتا، تو کیا دیکھا میں کیا دیکھا، میرے پاس کتنے SMS آئے، میرے پاس کیا فیس بک پہ کتنے لوگ آ کر ریمارکس کیے، دیکھ تیرے فیس بک میں کتنا کم ہوا، یہ فحاشی ہو رہی، یعنی تیرے گرل فرینڈز کتنے زیادہ ہیں، میرے کتنے ہیں، بولے وہ اس میں بھی کوئی فخر کی بات ہے، تیرے کتنے میرے کتنے، چیزیں زیادہ لوگ چاہتے ہیں کالج میں یا مجھے چاہتے ہیں، لا حول ولا قوت، یہ بھی کوئی فخر۔ ابھی ان چیزوں کو برائی تو سمجھنا بہت دور کی بات ہے، بس پرانے زمانے کے لوگ رہ گئے جو سمجھتے ہیں برائی، اب نئی نسل اس کو برائی سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، الٹا اچھائی سمجھ کے اسے فخر و مباحات کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا، شیطان نے ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا جو کچھ بھی کرتے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب یہ حالت آ جاتی ہے نا، 2 کنڈیشن ایک ساتھ، ہاں ایک تو دل بھی سخت اور دوسرے ان کے برے اعمال ان کو اچھے لگنے لگے، تو اللہ کیا کرتا ہے معلوم، تیسرا اور زیادہ ان کو اسی میں مدہوش کر دینے کے لیے اور تیسری بات کیا کرتا ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ ایسے وقت میں اللہ کہتا ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں رسول کی دعوت کو پا لینے کے بعد بھی وہی روش، اللہ کے عذابات دیکھنے کے باوجود بھی وہی زندگی کا روٹین، کھاؤ پیو موج مستی اڑاؤ، دیکھو ٹی وی، سو جاؤ، صبح اٹھے پیپر لے کے بیٹھ جاؤ، ہاں بیٹی کے ساتھ پیپر ہو، رات میں سوتے وقت ٹی وی ہو، کوئی روٹین تبدیلی نہیں ہے، اپنی زندگی آپ گزارو۔ تو اللہ کہتا ہے نسوا ما ذکروا بہ، یہ سب کچھ تنبیہات کو بھی جب وہ بھلا دیتے ہیں، یہ سب یاد دہانی کے لیے آئی تھی، اچانک کوئی نوجوان ایکسیڈنٹ میں مر گیا، خاندان والے کیا اللہ کا عیسیٰ دیکھو نا، اللہ نوجوانی میں اٹھا لیا، کوئی یہ نہیں بولتا کہ یہ ہمارے لیے عبرت ہے، اس سے بڑے عمر کے ہم سب ہیں، ہم کو اٹھا لیتا، اللہ کے لیے اب تو سدھر جانا چاہیے، یہ نہیں بولتا کوئی، بس افسوس کرتا ہے نوجوانی میں اٹھا لیا، گویا کہ اسے نوجوانی میں موت آنے والی ہی نہیں ہے،
اس کو اٹھا لیا. کوئی ایک انوکھی بات ہو گئی, اس کے لیے وہ گارنٹی ہی نہیں ہے. عبرت لو تم جنازہ دیکھ کے تو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو گیا, جی ہمارے ساتھ تھوڑی ہونے والا ہے. کیوں, کیا تمہارے ساتھ کوئی گارنٹی ہے, کوئی اگریمنٹ ہے اللہ کی کہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا وہ؟ یہ تو عبرت کی باتیں ہیں. تو سامنے عبرت کے نمونے آئے اور تم عبرت نہ لو, تو اللہ کہتا ہے خود انہوں نے بھلا دیا جب یہ سب نشانیاں, ہم خود ان پر پوری دنیا کے دروازے کھول دیتے ہیں. ہاں, یہ تیسرا سب سے بڑا مغالطہ ہے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اللہ کہتا ہے اچھا میرے تنبیہات کو تم نے تنبیہ نہیں سمجھا نا, لو اب غرق ہو جاؤ تم, کیونکہ اب تو تمہاری موت یقینی ہے, عذاب یقینی ہے. اب دنیا تمہارے لیے کھول دی جاتی ہے. اب برائی میں اور آگے بڑھو, عیش پرستی میں اور آگے بڑھو, اللہ دولت بھی دینے لگتا ہے. لو جی لو, فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم ہر چیز کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مسند احمد کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ اگر اللہ معاصی پہ دنیا کے دروازے کھول رہا ہے, گناہوں پر تمہاری زندگی کشادہ ہو رہی ہے, تو سمجھ لو اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے ہلاکت کا سامان کر رہا ہے. ایک ہے نیکی میں دنیا کے دروازے کھلنا, تقوی و پرہیزگاری اختیار کی, نمازوں کی پابندی کی, غریب تھے اللہ کیا کیا تمہاری تجارت میں برکت دیا, مال و دولت سے نوازا, وہ دوسری چیز ہے, یہ رحمت ہے. لیکن کسی انسان کی برائی آگے بڑھ رہا ہے, اب بڑھ رہا ہے اور پیسہ بھی بڑھ رہا ہے. کوئی برا بزنس شروع کیا, شراب کا بزنس, لو پیسے کے اوپر پیسہ آ رہا ہے. بدبخت لوگ یہ سمجھتے کہ یہ بھی اللہ ہی کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت نہیں تھی تو کئی کو دولت آتی. نہیں, یہ اللہ کا عذاب ہے, اللہ خود دیتا ہے اس وقت. چلو جی, تو تنبیہ کے باوجود بھی گناہ میں گیا نا, چلو. ہاں, جب حرام کاری زنا میں لگتا ہے نا بندہ, شروع میں ایک لڑکی ملنا بھی مشکل ہوتی ہے, اس کے بعد اسے فون کال پہ فون کال آتے ہیں, وہ تو اس میں منہمک ہو جاتا ہے, گندا ہی ہو جاتا ہے سب کچھ. اس کے لیے آسانی, اب زنا کا بار بھی اس کے بوجھ اس کے دل پہ نہیں پڑتا. پہلا کرتا نا, کچھ بار ہوتا ہے اوپر نیچے, طبیعت ڈر ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد ڈر بھی نکل جاتا ہے. اب تو کیا روزمرہ کا معمول ہے, جی ہر رات میں ایک لڑکی کے ساتھ سوتا ہوں, ایک لڑکی کو نکالتا ہوں. جو بھی برائی کا عادی ہے نا, یہی حال ہوتا ہے. پہلے ایک ترازو اندر ہے, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, وہ روکتا ہے, کہتا ہے کہ بھائی غلطی ہے, بھائی رکو بھائی, لیکن تم اسے دباتے ہو تو پھر دروازے کھل جاتے ہیں تمہارے لیے. پہلی مرتبہ چوری کرتا ہے تو کچھ دھڑکا لگا ہوا ہوتا ہے, بعد میں کیا ہے وہ ہزاروں نہیں بلکہ کیا بینک کی چوری ڈاکہ ڈالنے کا سوچتا ہے. اس کے لیے آسانی ہوتی ہے, کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی. یہ جب ہے گناہوں پہ دروازے کھل رہے ہیں, دنیا کھل رہی ہے, ڈر جاؤ, یہ اللہ کا عذاب ہے ایک شکل کا پکڑنے کے لیے, جیسا رنگے ہاتھوں پکڑنا بولتے ہیں. اب مثلا دیکھیے کوئی رشوت لیتا معلوم ہو گیا گورنمنٹ سروینٹ, اب کیا کیا پولیس مفتی میں آئے, ہاں مفتی میں آ کے اب وہ رشوت دے رہے ہیں, لو جی نوٹ وغیرہ نمبر نوٹ کر کے برابر, اب یہ لے رہا ہے. جیسے ہی لیا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. اب تو کیا ہے, یہ تو تھے ہی پہلے سے وہاں سے انسپیکشن کے لیے آنے والے نا, لیکن بظاہر پیسہ دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے, لیا وہاں سے ختم معاملہ, وہ اٹک گیا رشوت خوری میں. بعینی اسی طرح کے ایک تنبیہات پہلے ہوتے ہیں کہ بھائی سدھرو سدھرو سدھرو, لیکن اب مسئلہ وہ نہیں گیا, یہ بالکل ہی سدھرنے کا نام لیے بغیر بھلا دیا, تو اللہ کیا کرتا ہے, خود دروازے کھول دیتا ہے دنیا کے. لو جی اب تم نے مانگا نا, جاؤ اندر ابھی اور گناہ میں آگے بڑھو. اب بڑھتے اس حال کو پہنچ جاتا ہے, عذاب اس پر مسلط ہو جاتا ہے, بغتہ اچانک کھینچ لیتے ہیں ہم اس پر, بس ختم معاملہ, سب کچھ موت کا پنجہ گاڑ دیتے ہیں. یعنی کوئی زلزلہ آتا ہے, گھر کا گھر ڈوب جاتا ہے, یا تو کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ پوری کی پوری فیملی مر جاتی ہے. موج مستی وہ ختم, گانے ڈانسنگ پاپ میوزک ڈال کے جا رہے تھے بڑی گاڑی میں, فیملی کی فیملی چلی گئی, ختم. بڑا اس کے لیے کیا دنیا کھلی تھی, ایک آن کے آنے واحد کے اندر خاندانی مٹ جاتا ہے, فقیر بنا کے رکھ دیتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے, یہی ہے وہ آیت. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. جب یہ لوگ نصیحتوں کو بھلا دیے, تنبیہات کو بھلا دیے, تو ہم خود دنیا کا ہر دروازہ ان کے لیے کھول دیتے ہیں. حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا, یہاں تک کہ یہ خوشی میں مدہوش ہو جاتے ہیں جو کچھ انہیں دیا گیا ہے.
فرحہ کا مطلب ہے خامی، خوش ہو جانا، لیکن یہاں پر فرحوا بما اوتوا کی شکل اگر ترجمہ کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بھی اللہ نے دے دیا تھا عذاب کے حساب سے، انہوں نے اس پہ مدہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، اس نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی رضامندی بھی ہے، دنیا مل گئی جو. تو اللہ کہتا ہے ان کو جو کچھ دیا گیا تھا اس پہ یہ مدہوش ہو گئے. اخذناہم بغتہ، اچانک ہم انہیں پکڑ لیتے. فاذا ہم مبلسون، اس وقت وہ مایوس ایسے ہوتے ہیں، نہ ادھر پلٹو کوئی کامیابی نہیں، ادھر پلٹو کوئی کامیابی نہیں، سامنے آگے پیچھے کوئی نہیں، کیونکہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا نا. اب رشوت خوری اگر معلوم ہو، انویسٹیگیشن ہونے لگے تو اسے مہلت ملتی ہے. جو آ کر انسپیکشن کرنے کے لیے آ کے رشوت دیا تب اٹک گیا ہو تو اب اس کے لیے کون سی مہلت ملے گی جی؟ وہ کیا بات کر سکے گا؟ کیونکہ دینے والا خود کیا تھا؟ انسپیکشن کرنے والا تھا. ویسے ہی معاملہ رنگے ہاتھوں جب عذاب میں پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ، وہاں اب اس کے لیے کوئی چانس نہیں بھاگنے کے لیے. اللہ ایسا تھا ویسا تھا بولیں، کیونکہ کرتے ہوئے پکڑ لیا، گناہ کرتے ہوئے پکڑ لیا. سب سے بری بات نہیں. کتنے لوگ ہیں، میں بچپن میں وہاں شراب خانہ تھا، 4 لوگ موج مستی میں آئے، شراب پیے، تینوں کے تینوں مر گئے. جو 4، ایک بندہ وہ ہندو تھا، 3 مسلمان تھے. شراب پی زہریلی، مر گئے بیچارے، شراب پی کے موت. سوء خاتمہ معلوم ہو گیا، حرام موت مرا، حرام حالت میں مرا. کیا توقع ہے اس کی؟ ایک بار پیا، اسی وقت رک جاتا، رو لیتا، گڑ گڑا لیتا، مزہ لگ گیا، پیسہ مل گیا، عادی بن گیا، عادی مجرم. لیکن اللہ کیا بھول گیا تھا؟ اللہ چھوڑ دے گا؟ نہیں، بس مہلت دی کچھ اور اندر جانے. پکڑ لیا اچانک اسی حالت میں، موت آ گئی، مر گیا. ہاں، مسئلہ ختم. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. یہی حال قوموں کے درمیان بھی ہوتا ہے. جب رسول پکارتا ہے نہیں مانتی، پھر اللہ تبارک عذابات بھیجتا ہے تبھی بھی نہیں مانتی. پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے، رسول کو گویا کہ دکھاتا ہے ایسے کہ تم مغلوب ہو گئے، یہ غالب ہو گئے. ان کی ہنسی مذاق ٹھٹا اور بڑھ جاتا، یہاں تک کہ رسول اب مایوس سا ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ اچانک عذاب اتارتا اور رسول کو فتح کر دیتا اور ان سب کو کیا ہے، نیست و نابود کر دیتا. یہ اصول یونیورسل اصول ہے، یہی ہوتا ہے ہمیشہ، کسی کے لیے نہیں تبدیل ہوتا. تو فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا. ایسے ہی ہم اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے. والحمد للہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے حمد اور تعریف سزاوار جو ایسی ظالم قوم کی جڑ کاٹ کے رکھتی. خود اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے ہم معاملے میں. یہ ہے میرا اصول، میں اس طرح لوگوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتا ہوں. تو اللہ کی قسم یاد رکھیے، ایک سبق، گناہ پہ اگر دنیا مل رہی ہے، خوشحالی مل رہی ہے، باوجود تم گنہگار ہو، سمجھو یہ اللہ کی رحمت نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے. اب تمہارے عذاب کی کنڈیشن بڑی قریب پہنچ چکی ہے. یہ مت سمجھو کہ میں تو برائی کر رہا ہوں لیکن اللہ بہت دیتا ہے مجھے. جھوٹی تجارت کر رہا ہوں، ادھر سے لے کے ادھر موسیٰ کی ٹوپی عیسیٰ پو، عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ پو. دھوکے بازی پہ دھوکے بازی ہو رہی ہے. پھر ان کی تجارت بھی کروڑوں میں کھیل رہی ہے، تو بڑے خوش ہیں. ارے ان کو دھوکہ دیا، ان سے مال لے لیا، ان کو دھوکہ دیا، ان سے مال لے لیا، اور تجارت بھی کیا ہے، ہو چل رہی ہے. نہیں، تمہاری غلط فہمی ہے. ایسے کنڈیشن پہ تمہاری کیا ہے، رگے جان کو پکڑے گا کہ نہ تم ادھر ہو سکے نہ ادھر ہو سکو گے. دنیا میں بھی ذلیل و خوار قرضدار ہو کے مرو گے اللہ تبارک و تعالی کے پاس بھی. ایسے کتنے تاجروں کا حال ہوا ہے. گناہ پہ مہلت کو مہلت نہ سمجھو. گناہ پہ مہلت اور اس کے ساتھ دنیاوی لوازمات آ رہے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے. ہاں، نیکی پر، تقوی پر اللہ تبارک و تعالی تمہاری دنیا کشادہ کر رہا ہے تو یہ ہے اللہ کی رحمت. گناہ کر کے اگر ہو رہا ہے تو یہ گویا کہ تمہارے لیے عذاب کو مسلط کرنے کا وقت قریب آ رہا ہے. یہی قومیں تھی جو نیست و نابود ہوئی تھی. اس سے پہلے انہوں نے کیا سمجھ لیا، جب اللہ نے ان کے لیے دنیا کھولی تو انہوں نے سمجھ لیا کہ کیا ہے، ہم پر عذاب آنے والا نہیں. اگر اللہ ہمارے سے غصہ ہوتا تو پھر دنیا کیوں دیتا. نہیں، اللہ یہ اصول یہاں توڑ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ نہیں،
میں ان کو پکڑنے کے لیے سب دے رہا تھا، جب یہ پورے مشغول ہو گئے ہم نے انہیں پکڑ لیا، اچانک غارت ہو کے رہ گئے، دنیا میں بھی خاسر اور آخرت میں بھی۔ فقط یا بابر قوم جڑ کاٹ کے رہ گئے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب پھر مضمون سلسلہ وہیں سے پھر جڑ گیا، اصول بیان کرنے کے بعد جو رسول پہ اعتراضات ہو رہے تھے کہ ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا، ایسا کیوں نہیں ہوا تمہارے ساتھ، یہ طاقتیں کیوں نہیں ہیں، کوئی معجزہ دکھاؤ، فلاں فلاں فلاں، تو اللہ تبارک و تعالی قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصطفون۔ اللہ کے رسول ذرا ان سے پوچھئے، جو لوگ بھی اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو بلا رہے ہیں، فیصلہ کن بات کیجئے، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اگر اللہ تبارک و تعالی تمہاری سماعت کو تمہیں بہرا کر دے، تمہاری سننے کی قوت کو پکڑ لے اور تمہاری دیکھنے کی قوت کو پکڑ لے، تمہیں اندھا کر دے۔ آپ کو معلوم ہے نا جو بہرا ہوتا ہے کیا اس کو کان نہیں ہوتا ہے؟ ہاں، بوڑھا جسے بولتے ہیں اسے کان نہیں ہوتا ہے؟ کان تو ہوتا ہے، سننے کی قوت نہیں ہوتی ہے۔ تو کان ہونا اور چیز ہے، سننے کی قوت ہونا اور چیز ہے۔ تو کان کو تو اذن بولتے ہیں لیکن سننے کی قوت کو سمع بولتے ہیں۔ تو فرمایا ان اخذ اللہ سمعکم، تمہاری یہ سننے کی قوت کو اللہ سلب کر لے، پکڑ لے، وہ ابصارکم، جن کو آنکھیں نہیں ہوتی، اس کا مطلب کیا نہیں ہوتا؟ آنکھ ہی نہیں ہوتی، گڑا ہوتا ہے، نہیں، آنکھ تو دیکھنے کی قوت بصارت کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ جن کو گونگے ہیں ان کو زبان نہیں ہوتی، تو مطلب کیا ہے؟ جیبھ ہی نہیں ہوتی، نہیں، ان کو بولنے کی قوت کی گویائی کو سلب کر لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو ان کی سماعت کو پکڑ لوں اور ان کی بصارت کو پکڑ لوں، وختم علی قلوبکم، اور ان کے دلوں پہ مہر لگا دوں کہ کوئی ہدایت کی بات اندر ہی نہ جا سکے۔ من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، میرے علاوہ اور کوئی الہ ہے، معبود ہے، یہ سب تمہیں واپس کر دے، پھر بلاؤ اگر کوئی ہے تو مجھے مقابلے میں بھی دیکھتا ہوں کون ہے جو سماعت کو واپس پلٹا دے، بصارت کو واپس پلٹا دے۔ ہے اللہ کسی کو کیا ہے جہنمی بنا دے، تب کون ہے دنیا میں اسے جنتی بنا سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو اکیلے ایک رب کو مانو، رب کے ساتھ شریک نہ کرو۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو، اللہ کہہ رہا ہے دیکھو، ذرا غور کرو، انظر، ہم بولتے نا ذرا نظر کرو بھائی، ذرا دیکھو بھائی، اچھی طرح سوچ کے بولو، تو یہی لفظ ہے یہاں پر انظر، کہا کہ انظر، ذرا دیکھو تم، کیف نصرف الآیات، کس طرح اللہ اپنی آیتوں کو پھرا کے تمہیں سمجھا رہا ہے تاکہ تم جہنم میں نہ جا سکو۔ رحمان ہے، رب ہے، بندوں کو نہیں چاہتا کہ وہ جہنم جائیں، تو کہتا ہے کہ کیسے میں تمہیں آیات پھرا کے الگ الگ مثالوں سے تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ تم بات کو سمجھ جاؤ، توحید کو سمجھ جاؤ، لیکن تم کیا ہو؟ ثم هم یصرفون، تم اب بھی منہ موڑ کے جا رہے ہیں۔ اعراض کرنے کو صدف کہتے ہیں۔ تمہارا حال یہ ہے کہ اتنا اچھا کھول کے بیان کر رہا ہوں لیکن تمہاری کبھی یہ حیثیت نہیں ہوئی، توفیق نہیں ہوئی کہ تم اٹھا کے اس کو پڑھ لو، سمجھ لو۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، کیوں ایسا حال ہو گیا ہے تمہارا؟ پھر دوسرا سوال، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ کہا کہ اللہ کے رسول ان سے پوچھئے اگر ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، اچانک ہی اللہ کا عذاب آ جائے یا ظاہر میں ایسے آ جائے کہ تم آنکھوں سے دیکھنے لگو، زلزلے، سونامی، هل يهلك الا القوم الظالمون، تو کیا اس میں ظالموں کے سوا کوئی اور مرے گا، پائے گا؟ بتاؤ کون میرے عذاب کو پھیر سکتا ہے؟ اور جب بھی میرا عذاب آتا ہے کیا میں ظالموں کو نہیں پکڑتا ہوں؟ دیکھتے نہیں ہو تم؟ یہ بہت بڑی نشانی نہیں کہ ایک پکڑنے والا موجود ہے، دیکھ رہا ہے؟ کیوں نہیں سوچتے ہو تم؟
تو اب رسالت کا سب سے اہم نتیجہ بیان کا وما نرسل المرسلین. دیکھو لوگو، ہم نے جب بھی کسی رسول کو بھیجا ہے تمہاری طرف، اس کے سوا کوئی ہمارا مقصد نہیں رسول کو بھیجنے کا کہ الا مبشرین و منذرین. رسول یا تو مبشر بن کے آتا ہے یا تو منذر بن کے آتا ہے، یا تو بشارت دینے والا بن کے آتا ہے یا تو ڈرانے والا بن کے آتا ہے. یہی مقصد ہے رسول کو بھیجنے کا. وہ آتا ہے جنہوں نے اس پر ایمان لایا اس کو بشارت دے دی جاتی ہے کہ تو جنت کو جائے گا، اور جنہوں نے بھی انکار کیا ان کو ڈراوا ہے کہ دیکھو جہنم ہے. الا مبشرین و منذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بس جو کوئی بھی رسول آنے کے بعد ایمان لایا اور اصلاح کر لی اپنے آپ کو، خواہ کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اگر ایمان صحیح نیت کے ساتھ لایا اور اصلاح کر لی تو اللہ کہتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس کے لیے کوئی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، کوئی غم کا موقع نہیں ہے. اسے ہم نے کیا ہے جنت دینے. ایک ہی مقام ہے نا جہاں رنج بھی نہیں ہے خوف بھی نہیں ہے، وہ مقام جنت ہے. دنیا میں تو رنج خوف ہوتا ہی ہے. اور رنج کس کا ہوتا ہے، غم کس کا ہوتا ہے، جو گزر گیا. خوف کس کا ہوتا ہے، جو ہونے والا ہے. مستقبل کا خوف ہوتا ہے، ماضی کا غم ہوتا ہے، ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا. مستقبل کا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. تو ایک مقام ہے جنت جہاں پر یہ نہیں ہوگا. نہ مستقبل کا کوئی خوف ہوگا کہ مر جائیں گے چھٹ جائیں گے انعامات، نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا کہ ہمیں کیا تھا ایسا تھا ویسا تھا. اللہ نے سب مٹا دیا تمہارے خوف رنج کو، تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے. یا نہیں تو جنتی جو وہاں بنیں گے ان کا حال دنیا میں ایسا کر دے گا کہ انہیں رنج خوف نہیں ہوگا دنیاوی اثرات سے. مال گیا الحمدللہ، آیا الحمدللہ، بچہ مرا الحمدللہ. ایسے بہت سے اسلاف میں تھے ان کے بچے مرے الحمدللہ. 1 گھنٹہ پہلے مرا، آدھے گھنٹے میں نماز جنازہ پڑھائی، دفن کر دیا، آ کے درس میں بیٹھ گئے، درس دینے لگے. غم نہیں ہوتا ہے، خوشی اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر پہ اعتماد. جو ہوا صحیح ہوا، وہ اس نے حیات لے کے آیا تھا، میں کیا کر سکتا ہوں. یہ کیفیت اللہ والوں کی ہونے لگتی ہے دنیا میں. جو جنتی ہوتی ان کو خوف رنج کا موقع ہی نہیں ہوتا ہے، وہ سب پہ صابر ہوتے ہیں. اللہ جو کیا ٹھیک کیا، یہی حال میرے لیے بہتر تھا. لاکھوں کا کیا نقصان ہو گیا، ٹھیک کیا. شاید یہ پیسہ ہوتا تو میں بگڑ جاتا، اللہ نے ٹھیک کیا، لے لیا، دیا. اللہ کا شکر ہے دیا. نہ خوشی سے کیا دیوانے بنتے ہیں، نہ غم سے پاگل بنتے ہیں. یہ کیفیت لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون. لیکن جو لوگ میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ضرور بالضرور انہیں کیا ہے، عذاب میں پکڑا جائے گا، چھوئے گا ان کو عذاب، کیونکہ وہ تھے ہی فاسق. فسق کہتے ہیں اصل میں دائرے سے نکل جانے کو، اطاعت سے نکل جانے کو. لیکن ہر گنہگار فاسق ہوتا ہے، چھوٹا موٹا بھی. لیکن فسق میں بڑا فسق وہ ہے جس سے کیا ہے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. چھوٹا فسق وہ ہے جو دائرے سے نہیں نکلتا، صرف گناہ میں ہوتا ہے. تو یہاں بڑے فسق کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ یہ کیا تھے، گناہ کر رہے تھے یہ لوگ، جو بھی کیے گے وہ پائیں گے. اچھا اب یہ باتیں بھی پھر کیا ہو گئی، اسی سے جڑی ہوئی ہو گئی. لیکن جو سب سے بڑے مسائل ابھی تھے اس پر اب کھل کے گفتگو آ رہی ہے. کیا بولتے تھے، تم رسول ہو تو کیوں نہیں یہ نہیں کیے، کیوں فرشتہ نہیں آ گیا، کیوں سیڑھی چڑھ کے تم خود جا کے قرآن لے کے نہیں آ گئے، تم کیوں کیا ہے فلاں فلاں بات غیب کیوں نہیں جانتے. آج ہمارا مسئلہ یہی ہو گیا. ہم نے بھی کیا کیا، رسول پھر کیا جی غیب نہیں جانے تو پھر رسول کیا جو نو، اس کا تو غیب جانتے انہوں کیا بھی کرنے کا اختیار نہیں رکھے تو کیسا جو نو رسول. یہ ایک بات ان لوگوں کی بھی تھی، ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ یہ کیا رسول ہے، نہ غیب جانتا ہے، نہ خزانے ہیں، نہ اس کے ایک اشارے پہ پہاڑ گر جانا، آسمان سے ٹکڑے گر جانا، آگ بجھ جانا، کیا بھی اتنی ہوتا تمہارا بھی، تم نہ کہیں مجھے ہمیں رسول ماننا. دیکھیے یہ آیت صاف دلیل ہے، یہ نہیں تھا ان اللہ کے رسول کے پاس، اور کہلوایا خود رسول کی زبانی. کیوں؟ کل کے دن ہم بدبخت آنے والے یہ بھی اللہ کو پتا تھا. یہ نہیں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں رسول کو علم غیب نہیں ہے، یہ نہیں کہا.
کہا کہ قل، اے اللہ کے رسول آپ کہیے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، آپ خود کہیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانوں میں سے کوئی خزانہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے بھائی. لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، مجھے غیب کا علم نہیں معلوم بھائی. میں کب دعویٰ کیا غیب کا علم معلوم ہے؟ مجھے نہیں معلوم، صاف. ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، اور میں کبھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں نور ہوں. تینوں باتوں کی تردید رسول تم خود کرو. اللہ قرآن اتار رہا ہے لیکن قول رسول کے ذریعے کہلوا رہا ہے. کیوں؟ بعد میں آنے والی امت جو جوش میں، محبت میں، غلو میں آئے گی تو کہے گا اللہ کہہ دیا جی، رسول عاجزی سے نہیں بولے، اس کے واسطے رنگا. تو ان کو سب بھی معلوم تھا، بولنے والے آئیں گے. بولا کہ رسول آپ بولیے، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اللہ کے خزانوں میں سے کوئی خزانہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے. ولا اعلم الغیب، اور غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے. ولا اقول لکم عندی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میرا سب سے بڑا امتیاز جو انسانوں میں ہے وہ کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحى الی. ہاں تم کو وحی نہیں آتی، مجھے وحی آتی ہے جس کی اتباع میں کرتا ہوں. یہ ڈفرینٹ ہے. ایسا نہ میں نور ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں علم غیب رکھتا ہوں، نہ میرے پاس کیا ہے خزانے ہیں. یہ سب میں دعویٰ نہیں کیا. جب رسول یہ دعویٰ کرے تو پھر کون ان کے امتی میں آنے والے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ رسول کی یہ حالت ہے تو آنے والے ہما شما کا کیا اعتبار ہے؟ انہوں ولی کہتے، انہوں خالی اوپر سے دیکھے تو انچا نیچے گر جاتے کہتے پرندے، گھڑ کو دیکھے تو مر جاتا کہتے، اٹھ بولے تو اٹھ جاتا کہتے. کیا کیا نہیں باتیں مانا کو رکھیں. ارے رسول ڈکلیئر کر رہا ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے سب کچھ. میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی جاؤ کس کا ترجمہ بریلوی ہے احمد رضا خان، ان کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو. کوئی دوسرا ہے تو وہ ان کے ترجمے اٹھا کے، محمود الحسن ان کا اٹھا کے دیکھ لے. دو بندی ہیں جو جن کو مانتے ہیں، جاؤ انہی کے قرآن کے ترجمے اٹھا کے یہ آیت کو دیکھ لو. سامنے آپ کو چارٹ میں آیت لکھی ہوئی ہے، سورہ لکھا ہوا ہے، نمبر لکھا ہوا ہے، پورا آپ کے پاس موجود ہے حوالہ. میرا کوئی نہیں ہے، میں نے صرف وہ ترجمہ کیا جو لکھا ہوا ہے. یہ یہاں کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے. اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اب تم لا کے بتاؤ، یا تو صاحب لکھا ہوا ہے. رسول کو خود کہہ رہے ہیں. جب رسول ہی ڈکلیئر کرتے تو آنے والے امتی میں کون ہو سکتا ہے علم غیب؟ ہاں انہوں کو دیکھے گئے تھے، انہوں خالی بچاش نہیں ہونا، مرد بچاش ہونا بولے گئے تھے. انہوں دیکھے تھے اوپر نیچے، کہاں سیدھی نگاہوں سے عرش کو توڑ کو گڑ کو اندر جا کو لوہے محفوظ تک پہنچ ہی گئے تھے. وہاں دیکھے تو ان کو بچاش لکھت نہیں ہے. انہوں نے بولے تھے بس تیرے اس میں بچاش نہیں ہے نا، میں دیکھتا ہوں نا ڈائریکٹ کتاب میں لوہے محفوظ میں تجھے بچاش نہیں ہے نا. نو بولے نہیں پیر صاحب مجھے بچہ ہونا نا کیسا بھی ایک مرتبہ مرا. اچھا ٹھہر وہاں بدلا کو لکھ ڈالتا ہوں اندر ہی، وہاں کا وہاں میں کیا ہے ٹائپ رائٹنگ میں سے اندر سے کیا ہے مٹا آؤٹ. وہاں سے بچہ لکھتے ہی اس کے بعد دوسرے سال بچہ کرتے. وہ کیسا ہو ایسا ہو جاؤں گا. کیا مذاق کھیل. گورنمنٹ میں جا کر تمہیں نہیں بدلا سکتے. تمہارے راشن کارڈ میں نام بدلانا ہو تو کتنا پھرنا دیکھو جب پوچھو. ہاں تو راشن کارڈ میں تمہیں بیٹھے بیٹھے یہاں سے لوہے محفوظ میں بدلا لیں گے. تقدیر کرتے ہو کیا دل لگے. ہاں یہ سب ہمیں کیا بڑے مزے لہک کا ممبر پر بیٹھ کو بولتا ہوا مسجد کے اندر. سب سے بڑا جھوٹ کیا بولیں گے؟ جیب بھرو مولوی پیٹ بھرو پھر کیا ہے؟ اس سے اتنا پیٹ بھرتا ان کا عوام کو دھوکہ دینے کے لیے. ان کو 11ویں کے پیسے نہیں آئے گا تو ان کا کیسا جینا ہوگا. اللہ رحم کرے سب پر. طنز نہیں ہے آپ کو کھول کے بتلانا، اس وجہ سے کہتا ہوں. ہمیں تو ان سے بھی ہمدردی ہے، ان کی بھی توفیق کی دعائیں کرنی ہیں. تو یہاں صاف ڈکلیریشن ہے، امتیاز کوئی اور نہیں ہے، صرف ان اتبع الا ما یوحى الی. میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. تمہیں وحی نہیں آتی، بس انسانوں کی طرح انسان. قل هل يستوي الاعمى والبصير. اب یہ ڈنکے کی چوٹ پہ گویا کہ کیا ہے؟ پتھر پڑ رہا ہے ڈائریکٹ دل پہ مار ہے. اندھا اور آنکھوں والا دونوں ایک بن سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ ارے جاہلو تم یہ سب جو پوچھ رہے ہو کیا وہ خدا ہیں؟ وہ تو رسول ہیں.
تم دیوانے پاگل تو نہیں ہو؟ انہوں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ خدا ہونے کا؟ تم پوچھو کہ ان کو علم غیب ہے یا فرشتے ہو یا فلاں ہو یا فلاں ہو. انہوں نے تو رسالت کا دعویٰ کیا. ان سے جا کے تم کیا اندھوں کی طرح، بے وقوفوں کی طرح ان سے جا کے تم معجزات مانگتے ہو؟ کبھی آنکھوں والا اور اندھا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ تو رب کی صفات ہے. تو ایسا پوچھنے والا یا کہنے والا اندھوں کی طرح ہے، جو اس پہ قانے ہے کہ رسول انسان ہے، بحیثیت انسانیت سب سے عظیم ہے، لیکن خلاقیت اور الہیت میں کوئی شریک نہیں ہے. رسول اللہ کا ایک بندہ ہی ہے. رسول بھی اعمی والبصیر. افلا تتفکرون، فکر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں. دماغ صرف کیا ہے؟ سونے اور ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے، تمہارے لیے بزنس بڑھانے کے لیے. کبھی ان چیزوں پر بھی سوچو جو تمہاری زندگی کا دار و مدار کھڑا ہوا ہے اس پر. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ. یہ دیکھیے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ صاف بتا دیا رسول کو، اللہ کے رسول وَأَنذِرْ، آپ ڈرائیے. کن کو ڈرا سکتے ہیں؟ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، جو اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ ایک دن اللہ جمع کرے گا ان سب کو رب کے سامنے، جبکہ ان کا کوئی ولی نہیں ہوگا، شفیع نہیں ہوگا. ہاں، ان کو آپ اس قرآن کے ذریعے ڈرا سکتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ ہمارے تو پیر ہی جی پیر، تو پیر کے پیچھے جاؤ، سیدھے کہاں پہنچو گے ہم بھی دیکھتے ہیں. ہاں، انہوں کیا کہتے ہیں؟ انہوں شفیع ہی کہتے ہیں. انہوں آنکھ کو سیدھا پکڑ لے کو چل جائیں گے، کہتے ڈھونڈ لے کو ہوں جہنم سے، کہاں با میرا پیر دکھتا نہیں ہے. اور دوسرے کیا بولتے ہیں؟ ہمیں امت محمدیہ جی، مرحومہ جی، اللہ کے رسول چھوڑ ڈالیں گے کہ ہمیں گیس ٹیمپو ٹھنکولا کو لے لے چل جائیں گے. نہیں. دوسرے کیا بولتے ہیں؟ ہمیں حشر کے میدان میں ان کا دامن پکڑیں گے جی. دامن کا ہی کریں گا، انہوں تو ننگے رنگنا کھڑے ہوں گے. کیا پہن لے کو رنگے بول کو؟ کون سا دامن کھینچیں گے تمہیں؟ دامن ہی نہیں رنگا، کس کا دامن پکڑیں گے؟ یہاں کے چادر ہم پورے یہاں اٹھا لیتے، مجاورہ ان کو بھی ملتا نہیں، وہ نیچے جاؤ وہاں نکلے تو بھی ان کو نہیں ملے گا. انہوں ایسا چاہیں گے تو کیسا جا کو دامن پکڑیں گے ان کا؟ جن کا اعتقاد یہ ہے اللہ کے رسول، انہی کو آپ ڈرا سکتے ہیں. دوسرے مطلب میں یہ ہے کہ ان کو ڈرائیے جن کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جمع کرے گا تو ہمارا کوئی ولی اور شفیع نہیں ہوگا. یہ ایک اللہ ہے، تمہارے اعمال ہیں، اس کے تحت ہی تم جاؤ گے. اگر شفاعت اور ولایت سے کام بن جاتا تو پھر ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ کو لے کے جنت کو پہنچ جاتا. ان سے بڑا کوئی ولی ہے؟ نہیں ہو سکا نا. اگر کو اپنے آنکھوں کے سامنے نہ دیکھیں گے، دعائیں کریں گے اس وقت بھی اللہ بھیج دے. میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو جنت میں جاؤں، میرا باپ جہنم میں؟ اللہ کہے گا نہیں، وہ تو جہنم ہی میں جانا ہے. ابراہیم تو ابراہیم ہے، خود محمد الرسول اللہ اپنے چچا کو نہیں لے جا سکیں گے، وہ تو جہنم میں ہوں گے. وہ جنہوں نے 50 سال تربیت کی اللہ کے رسول کو، خود نہیں کھایا، اللہ کے رسول کو کھلایا. چچا بھی وہ چچا نہیں جو ابو لہب دشمن تھا، وہ چچا ہیں ابو طالب جو اپنے بیٹوں کو تک قربان کر دیے تھے رسول کی حفاظت میں. اور 8 سال 2 مہینے 10 دن کی عمر سے لے کے اللہ کے رسول کی 53 سال تک کیا عمر ہوئی؟ تقریباً 8 سال نکال لیجئے 50 سال میں سے، 42 ایئرز برابر خدمت کی اللہ کے رسول کی. ایسے چچا ایمان نہیں لائے تو یہ ولی بن کے نہیں لے جا سکیں گے. ابو طالب جہنم میں ہیں، اللہ کے رسول جنت میں ہیں، جنت میں سرداروں کے سردار ہیں، نہیں لے جا سکتے. تو ہما شما کا کیا اعتبار ہے؟ تم سود کھاتے رہو، تم اپنی لنترانیاں کرتے رہو، تم اپنے آ کے ناجائز کام کرتے رہو، اور تمہارا بس کیا ہے؟ اور اس کے لیے کچھ پیسہ دے ڈالو رشوت کے طور پر. کل انہوں آپ کیا کریں گے؟ اللہ کا نے بھائی نے میرے عرس کو بہت دیتا تھا، اللہ کیا بھی نہیں ان کو میرے بغل کے اندر دے ڈال، لے لے کو سیدھا چل جاتا ہوں، لے چل جائیں گے. ان کو کیا بھی دیکھیں گے اپنے بیچ میں؟ کیا کھیل مذاق ہے؟ کچھ نہیں ہونا. یہ آیتیں پڑھو، بڑی ڈنکے کی چوٹ پہ توحید کو واضح کرو. اَيُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ.
سمجھتے ہیں کہ ہمارا ولی اور شفیع کوئی نہیں ہوگا اس وقت، ان کو آپ ڈرا دیجیے، لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ تقوی اختیار کریں، ڈر جائیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ یہ دو آیتیں بھی دراصل اس حیثیت سے بڑی اہم ہیں جب دعوتی میدان میں آپ اتر کے کام کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے بھائی آج آخری تفسیر ہے ہماری رمضان سے پہلے کی، اور ویسے بھی آپ کی بہت بڑی خامی ہے، لیٹ آتے ہیں۔ اب 10-20 سوا 10 ہوتے پلٹ کو واچ کو دیکھیے تو یہ میرے اوپر بھی ظلم ہے، اپنے اوپر بھی ظلم ہے۔ اب اس واسطے یہ چارٹ کے آئے تھے مکمل ہونے تک میں بولوں گا، بیٹھنا نہیں بیٹھنا تمہارا کام، اس کے ساتھ اٹھ کو چل جانا، کس سے بولوں؟ ایسا بول کو دیکھ تم سو، چائے ہونا تو بعد میں لڑ جھڑ کو کیا کرو 2 مرتبہ پی لو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ آخری تفسیر ہے ہماری، اس وجہ سے میں نے کیا کیا تھا، ان تمام آیتوں کو چارٹ میں رکھ دیا ہے جہاں مضمون مکمل ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلا ہفتہ تفسیر کا پروگرام نہیں ہوگا، اس کے بعد سے تو شاید رمضان شروع ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی رحمتوں اور برکتوں کا جو کچھ بھی اللہ نے رکھا ہے ہم سب کو اس میں شامل کریں۔ تو یہ اب ذرا سا کیا ہفتے کی رات ہے، ویسے بھی اتوار تو اتوار ہوتی ہے نہیں کیا، ہاں تو تھوڑا اور دے دیں، لیکن خواتین سے اپنی اپنی اجازت ہے، کیونکہ وہ کیا ہیں گھروں سے آتی ہیں، اس حیثیت سے جانے والے جا سکتی ہیں۔ اب منتظمین میں سے بھی طلباء بھی غصہ نہ کریں، میں پوری اجازت عوام سے لیا ہوں، پھر اس کے بعد کیا ہے بات کو شروع کر رہا ہوں، ہاں بعد میں کیا ہے مجھے بھی جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ تو اب کیا ہے جی، دعوت جب شروع ہوتی ہے نا، وہ دعوت کے شروع میں سب سے پہلے لپٹ کے آنے والے عمومی طور پر، آج بھی دیکھ لیں جب جو بیٹھا ہوا ہے طبقہ کہاں ہے، ان میں کوئی کیا ہے نواب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی 5 اسٹار ہوٹل کا مالک ہے، کون ہے اس میں؟ عوام آتی ہے، یہ سلجھے ہوئے ہیں، متوسط غریب طبقہ ہوتا ہے نا، لپکتا ہے، ہمیشہ سے یہی کردار رہا، ایک کا دکا کوئی پیسے والا آ گیا، ان کو تو پیسے کا گھمنڈ غرور ہوتا ہے، وہ کیسے آئیں گے؟ تو پہلے لپکنے والے یہی ہوتے ہیں جو معاشرے میں کمزور ہوتے ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اب یہی تو جمع ہو گیا، اللہ کے رسول نے جب پکارا، ادھر خباب ہیں غلام، ادھر بلال ہیں غلام، اور اسی طرح ادھر صہیب ہیں، وہ بھی کیا ہیں غریب الدیار اجنبی۔ اب یہ سب وہ لوگ تھے جن کی کوئی معاشرے میں اہمیت نہیں تھی، بلکہ کیا ہے ہر کوئی ان کو کیا ہے بہت نچلا سمجھتا تھا۔ اب رسول پر ایمان جو پہلی کیٹیگری میں لائے سابقون الاولون، وہ تو یہی تھے۔ اب جب بھی مجلس پر سے گزرو رسول کی، بیٹھے ہوئے ہیں بلال ادھر سبق لے رہے ہیں، ادھر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر خباب بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سب غلام، ان کے انڈر میں کام کرنے والے، ان کے چپلیں اٹھانے والے، ان کی جوتیاں اٹھانے والے، ان کے لیے کیا ہے چھتریاں پکڑنے والے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ لوگ جب اللہ کے رسول کے پاس آتے، کبھی اکیلے میں مل جاتے، بولتے کہ ہاں جی آپ کی کچھ باتیں اچھی لگتی ہیں ہمیں بھی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کیا کرنا آپ کی مجلس میں آئے تو ادھر بلال بیٹھا ہوا ہے، ادھر صہیب بیٹھا ہوا ہے، خباب بیٹھا ہوا ہے، ان غلاموں کے درمیان ہم بیٹھ کے بات سنیں گے؟ ابھی عجیب بات ہے، آپ کی محفل تو بہت غریب لوگوں کی محفل، ہم کہاں آ کے بیٹھیں گے آپ کی محفل؟ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کچھ الگ وقت دو، اور ہمارے لیے کوئی کیا ہے کرسیاں وغیرہ ڈالو، الگ سے استقبال ہو، VIP پروٹوکول ہو، تو پھر کیا ہے ہم بھی بات سنیں گے۔ اب یہ کبھی کبھی کیا ہو جاتی تھی، اب دیکھیے نا ایک دائی وہ ہوتا ہے جس کو اصل مضمون پہ کام کرنا ہوتا ہے، یعنی وہ دائی یہ سوچتا ہے کہ بات کس سے زیادہ بن جائے گی۔ ایک طبقے کے کسی لیڈر کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ لیڈر مان جائے تو اس کے پیچھے 200 لوگ ہیں مان لیں گے، تو ان 200 لوگوں سے زیادہ اہمیت وہ لیڈر کو دینے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ مان جائے، کیونکہ اس کے پیچھے اتنے لوگ ہیں۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی حسن نیت سے کبھی کبھار جو ان لوگوں کا پریشر پڑتا تھا کہ یہ کیا فقیر لوگوں کو جمع کر لیا ہے آپ نے، یہ کیا ایسے لوگوں کو جمع کر لیا ہے، ہم کب آ کے سنیں، ہمیں سننے کے لیے موقع ہی نہیں ہے، صحیح مجلس نہیں ہے آپ کی. تو کبھی کبھی دعوتی اخلاص کی بنیاد پہ رسول سوچتے کہ کاش کبھی یہ لوگ نہ آئیں تو کیا ہے ان کے لیے الگ سے محفل رکھ دی جائے. کبھی کبھی اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوگا. جو لوگ یہ تندہی سے جو اخلاص کی بنیاد پہ جمع ہوتے ہیں، خواہ غریب ہوں، ہاں خواہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے ہوں، خواہ معاشرے میں کوئی عزت نہ ہو، لیکن اللہ کیا ان کی بڑی عزت ہے. رسول کے دل میں بھی خیال آیا تو اللہ نے ایسی تنبیہ کی کہ رسول ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ ایک طرح یہ بات کو بالکل ہی ختم کر دیا کہ کبھی کوئی داعی یہ نہ سوچے. اسی لیے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ، طرد کا مطلب ہے نفرت سے کسی کو پھینک دینا، چھوڑ دینا. عربی میں اسے طرد کہتے ہیں. فرمایا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ کے رسول کبھی ان کو دور نہ کیجئے آپ جو لوگ رات دن اللہ کو صرف اس کے اخلاص کے بنیاد پر اس کو چاہتے ہوئے پکارتے ہیں. تو توحید خالص پہ ایمان لائے ہیں، جو آپ کے گرد پروانوں کی طرح رہتے ہیں، جن کے لیے کپڑے پہننا نصیب نہیں ہے، جن کے لیے کہ کھانا نصیب نہیں ہے، ایسے غریب الدیار لوگ لیکن جن کا اخلاص پہاڑوں کے مانند ہے، اللہ کو خالص کرتے ہوئے وہ پکار رہے ہیں. ایسے لوگوں کو کبھی آپ دور نہ کیجیے. ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء. ان کے حساب، ان کے نامہ اعمال میں سے کوئی چیز تمہیں نہیں پوچھی جائے گی، تمہارے نامہ اعمال میں سے کوئی چیز ان سے نہیں پوچھی جائے گی. اب یہ بات بھی بڑی گہرائی سے سمجھ لیں، یہ کیوں ٹکڑا یہاں پر آیا. اب دیکھیں یہ بھی ایک بات بہت اہم ہے ہمارے لیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے دعوتی کام میں، آپ اچانک دعوت دینا، کوئی بہت بڑا گنہگار، راؤڈی، ناہنجار، قتل بھی کیا ہو، فلاں بھی کیا ہو، ڈرگز بیچ رہا ہو، پتہ نہیں ہدایت کی گھڑی کب ہوتی. اب وہ ایسا متاثر ہوتا ہے اور ایسا سدھرتا ہے، آپ کو یہ حیرانی لگتی ہے کہ میرے پاس وہ ایمان نہیں ہے اس کے پاس، حالانکہ پچھلے سال دیکھا تو یہ شرابی کبابی تھا، ایسا بدل گیا، ایسا اچھا ہو گیا. یہ دعوت میں یہ مرحلے آتے ہیں. ایسا ہی معاملہ کچھ بعض صحابہ کا بھی تھا. اس سے بڑے ڈاکو تھے، اس سے بڑے 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 کیا ہے نام تھے ان کے گناہ کی دنیا میں، لیکن رسول کی دعوت جو لگی تو ایسے بنے کہ قلوب کو صاف کیا اور بہت ہی اللہ والے بن گئے، اپنے گناہوں پہ ہوتے رہے. ابھی یہ لوگ بھی مجلس میں آ کے جب بیٹھتے تھے نا اللہ کے رسول پر، اور ان پہ یہ قریشی لوگ طنز کرتے، کیا رے گئے سال دیکھا تو مار لے کوٹ لے پھر لے ہوتا، آج کا کہ بہت بڑا اللہ والا بن رہا کہتے نا، تو رسول کی پیروی کرنے لگ گا نیا. ضرور یہ سب یہاں بھی ہوتا، جب بھی دعوتی جماعتیں اٹھتی ہیں سب ہوتا ہے. پتہ نہیں کون سا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں فٹ کر دے، اور شریک کوئی کربابی، شرابی، کوئی گنہگار کیا ہے ایک لمحے میں ایسا اللہ والا بن جائے کہ آپ بھی اس کی عبادت نہ کر سکے، وہ پہنچ جائے اس درجے ہے. ہم نے بھی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہماری عبادتیں حیج لگتی ہیں ان لوگوں کے سامنے جو عوام کی عبادت. یہاں کے بیانات میں وہ سدھراؤ ہوا ہے کہ ہم نہیں سدھر سکے. اب صرف ان کا ماضی رکھ کے کیا ہے حال اور مستقبل کا جو ان کا ایمان ہے اس کو ہم ٹھکرا دیں گے. ہم کہہ دیں گے بھائی تم پرانے زمانے میں بہت برے تھے بھائی، تمہیں مت آؤ، تمہیں لوگ سب بولتے ہیں مرکز کا ہے تمہارا نام خراب ہوتا، بولیں گے لا حول ولا. یہی حالت ہوتی تھی اس وقت بھی. تو اللہ کے رسول کو تنبیہ کی گئی، رسول انہوں نے جو کچھ کیا اس کا حساب تم سے نہیں ہوگا، تم جو کر رہے ہو تمہارا حساب ان سے نہیں ہوگا. رسول حساب میں نہیں آئے گا تو ولی کہاں سے قبر میں آئے گا. ارے رسول کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ڈنکے کی چوٹ پہ، ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء. انہوں نے جو کچھ کیا اس کا سوال جواب آپ سے نہیں ہوگا، آپ نے جو کچھ کیا اس کا سوال جواب ان سے نہیں ہوگا. رسول قبر میں نہیں آ سکتا، رسول کسی کے سوال جواب کے اعتراض میں خود نہیں پیش کر سکتا اپنا آپ،
تو پھر ولی کہاں کے قطار شمار میں کہ انہوں آنگے کہتے مجھ کفن میں سے چٹھی نکلیں گی کہتے ان کو جنت کے کنارے کا گھر دینا بول کو انہوں منکر نکیر السلام علیکم بول کو سلوٹ کرتے چل جائیں گے کہتے سیدھا انہوں ہوں سیدھا چل جائیں گے. کیا مذاق دل لے گیا ہے. کیسا ہو جائیں گا وہ سب؟ اللہ کے رسول کو کہہ رہا ہے حساب تمہارا تم سے ہوگا ان کا ان سے ہوگا. انہوں نے توبہ کر لی, ان کی ایمانی کیفیت میں جانتا ہوں, رسول چھوڑ دیجیے انہیں, اب وہ پاک صاف اللہ والے ہیں. اب یہ بدبخت لوگ اعتراض کریں تو کریں, ان کو کیا معلوم ہے ان کے دل کی حالت, ہم جانتے ہیں ان کی دل کی حالت, وہ کتنے پاک باز ہو گئے ہیں. پچھلے زمانے میں گنہگار تھے. تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ گنہگار تھا تب بھی وہ میرا تھا, اب اللہ والا بنا تب بھی وہ میرا ہے, میرا بندہ ہے نا. تم بیچ میں کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میں چاہوں تو زناکار کو بھی ولی اللہ بنا دوں. آپ نے وہ واقعہ نہیں پڑھا ذوالکفل کا؟ ہمیشہ ہر رات ایک نئی لڑکی کے ساتھ سوتا تھا. ہاں, ترمذی کی حدیث میں واقعہ پورا موجود. اس کی رنگ رنگلیاں اتنی زیادہ تھی اور مسلم معاشرے کا فرق تھا بنی اسرائیل کا, تو خود لوگوں نے بیزار ہو کے اسے معاشرے سے بیکاٹ کر دیا تھا, تو نہیں رہنا اس کے اندر, تو بڑا کیا ہے فحاش ہے. تو وہ آخر کیا کیا تھا, اپنی بستی سے الگ لے جا کے ایک اپنی کوٹری بنا لیا تھا, اور جس میں کیا ہوتا تھا صرف ناچ گانا شراب لڑکی. اب اچانک ایک رات جو ایک لڑکی اس کے پاس آئی تھی وہ رونے لگی. اس نے پوچھا دیکھ میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہوں, میں پیسہ دے کے باقاعدہ بلوا رہا ہوں, جو چاہ کے آتی ہے اس کے ساتھ میں مزے کرتا ہوں, تجھے میں نے پیسہ دے کے خریدا ہے, تو خود چاہ کے آئی ہے میرے ساتھ, اب یہاں کے لرزنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ذوالکفل بات یہ نہیں ہے, میں ایک گھر والی لڑکی ہوں, میں یہ نہیں ہوں, پیشہ ور نہیں ہوں, میں مجھے غریبی نے یہاں تک پہنچا دیا ہے, میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا, صرف پیسے کے لیے میں آ گئی, اور یہ کام تو بھی نہیں کرنا چاہیے. پتہ نہیں توبے کی گھڑی کب رکھی ہوئی تھی, بس یہ بات اس کے دل پہ ایسا اثر کر گئی کہ اس نے کہا کہ چل چھوڑ دیا میں نے, تجھے وہ پیسہ واپس بھی کرنا نہیں ہے, چلے جا تو لے کے پیسے. اب وہ لڑکی تو کیا ہے خوشامد کر کے چلی گئی, اور اس کے دل کا انقلاب تبدیل ہو چکا تھا. اس نے کہا کہ ایک لڑکی اپنی عزت کے لیے اتنا کچھ غریب ہو کے بھی کر سکتی ہے, تو اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے لیکن میں اتنا برا ہوں, ہر دن ایک نئی لڑکی, اللہ مجھے معاف کرے. توبہ کی, اور وہ سیڑھی بنا کے اوپر رہ رہا تھا کھٹیا کے اندر. اب کسی کام سے وہ نیچے اترا, سیڑھی سے پھسلا, گرا, مر گیا. یوں توبہ کی, 2-3 لمحے بھی نہیں ہوئے, نیچے اترا, گرا, مر گیا. اتنا زیادہ وہ بدبختی کے لیے مشہور تھا کہ اگر وہ ایسے ہی مر جاتا نا, لوگوں کو پتا ہوتا تو کوئی کفن بھی نہیں دلاتا, دفن بھی نہیں کرتا اس کو, کیونکہ پہلے ہی معاشرہ بیزار آیا ہوا تھا اس شخص سے. تو اللہ نے فرشتے کے ذریعے دروازے پہ لکھوا دیا, ان اللہ قد کفر ذوالکفل, اللہ نے ذوالکفل کو معاف کر دیا. اب یونیک لکھا ہوا ہے الگ ہی طریقے سے دروازے. اب مسلمان لوگ پریشان ہو گئے, ارے یہ اللہ کا اتنا بڑا معجزہ کہ کیا ہے دروازے پہ لکھا ہوا ہے, کسی ہاتھ کا لکھا ہوا لگتا بھی نہیں ہے. تو چلو اس کا جنازہ پڑھو, کفنا. بڑے شان سے جنازہ نکلا, اللہ والوں کا جنازہ نکلتا. اب اس میں تم کیس ڈالو, کیسے جی ایک رات میں انہیں اتنا بڑا بن گا, ہمیں پوری زندگی نمازاں پڑھے, ہم نہیں ملیں گا. کی کر سکتے ہو کیس اللہ پہ؟ جاؤ جا کے کرو. نہیں کر, میرا بندہ گناہ کرتا بھی ہے تو میرا ہے. تو یہی فرمایا کہ اللہ کے رسول جو آپ کی دعوت قبول کر کے پچھلے ڈاکو تھے, فلاتے, لیکن اب اللہ والے بن کے آ گئے ہیں نا, ان بدبختوں کی باتوں میں آ کے تم ان سے بات پرس مت کرو, یہ چھوڑ دو. ان کا معاملہ اور میرا معاملہ, ان کا حساب اللہ کے ساتھ, تمہارا حساب تمہارا حساب. کیا سائز لے رہا ہے دیکھیے اللہ اپنے رسول کے مقابلے میں ان لوگوں کی جو رسول کی بات مان کے مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں. ایک تو غریب جو تھے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا, ان کو ہرگز نہ چھوڑنا, ساتھ میں ہمیشہ رکھنا. غریبی کی وجہ سے یہ قریش کے لوگ جو کہہ رہے ہیں ان کی باتوں میں نہ آ جانا.
نمبر 2 ان گناہگاروں کی سعید لے رہا ہے جو گناہ چھوڑ کے رسول کی بات مان لیے تھے. ان کو پھر گناہ نہ کہنا. ہمارے پاس بھی عادت ہوتی ہے کبھی غصے میں تو کیا تھا معلوم ریاض کیا کہ بہت اللہ والا. نہیں بول سکتے. کیوں بول رہے ہو تمہیں کیا جی اختیار ہے کہ تم اس کی حیثیت یاد دلاؤ؟ کیونکہ جب وہ توبہ کرتا ہے التائب اذا ذنب کمن لا ذنب له، جب گنہگار توبہ کر دیتا ہے تو اس نے توبہ کر کے گناہ ہی نہیں کیا ایسا ہو جاتا ہے. جب اللہ ایسا معاف کرتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا ہے، تم کون بدبخت ہوتے ہو کہ تم اس کا ماضی یاد دلاؤ اس کو. ہمارے پاس بھی بڑی بری عادتیں ہوتی ہیں کبھی کبھار، جس سے کیا ہے گنہگاروں کو اور پست کر دیتی ہے. اچھا بننے دے، اب کتنا اچھا بنا دے میں گنہگار لوگوں کے آج ہی بولیں گے وہ بولیں گے چھوڑو میں ویسا بن جاتا ہوں. ان کو ویلکم کرو. اللہ نے جب بھلا دیا، اللہ نے جب مٹا دیا، تم کون ہوتے بدبخت نکال کے بتانے والے؟ تو یہ کام کے لیے بھی اللہ نے سائڈ لیا کہ رسول جو آ گئے ہیں جاکو تھے، قتل کا الزام بھی تھا، تائب ہو گئے، اب بھی ان کو وہ قتل بھی نہیں پوچھا جائے گا. معاف ہو گیا، معاملہ ختم، رفع دفع. اب یہ اللہ والے ہیں. اب یہ جو بات ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے جو اس ٹکڑے میں آ گئی. فرمایا ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین. اتنا کہنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول اگر تم ان لوگوں کو چھوڑو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے. اللہ اکبر. کیا اہمیت رکھ دی دیکھیے رسول کی اتباع کرنے والوں کی، ماننے والوں کی. اگر پھر بھی آپ نے ان کو دور کیا تو اللہ کے رسول کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے آپ. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. فرمایا اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کو فتنے میں ڈال دیا ہے. فَتَنَّا بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ لیقولوا، جو یہ کہتے ہیں من اللہ علیہم من بیننا، ارے یہ ہے جی وہ لوگ جن پر اللہ نے بڑا احسان کر دیا کہ سو جنتی ہو گئے. اللہ کہتا ہے الیس اللہ باعلم بالشاکرین، کیا اللہ اپنے بندوں میں سے نہیں جانتا کون اصل میں شکر گزار ہے، کون بدکردار ہے؟ تم کیا نہیں بولتے ہو؟ یعنی انہی کی بات ہے. یعنی جب گزرتے نا اللہ کے رسول کی مجلس سے خباب بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سہیب بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بلال بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر کیا ہے دوسرے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو کوئی کیا تھے ادھر سارے ڈاکو خاندان سے بھائی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. پچھلے زمانے میں بڑا گناہ کی دنیا میں نام تھا، بعض وہ تھے جو بڑے غریب تھے. تو یہ جب گزرتے نا کون کافر لوگ قریش اچھا اچھا اللہ من اللہ یہ آنکھیں دکھا کے اچھا انہوں کو تو بہت اللہ منتخب کر لیا ہم کو سبھی نہیں کرا، ہمیں کہا اللہ متول کی ہم نے نہیں کرا، ان کو کر لیا. اللہ اس کا بدبخت ہو. میں زیادہ جانتا ہوں بندوں کے بارے میں کون شاکر ہے، تم جانتے ہو. کن کو منتخب کر کے پہلے اسلام قبول کروانا تم کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہے. میں ہی سیٹ کر کے بھیجا بلال کو پہلے آ کے تم استعمال کرو، تم سابقون الاولون میں سے ہو جاؤ. تم کعبۃ اللہ کے متولی کہاں کی رہ گئے، تم کا نسلی متولی رہ گئے. بس اس سے کیا ہو جاتا؟ اصل میں یہ ایمان ہے نا جس سے بڑا چڑھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے، یہ نہ ہے اصل چیز. آپ دیکھیے پھر اس کے بعد ابھی اہمیت دعوت کو قبول کرنے والوں کی، خواہ وہ ذلیل ہو، خواہ وہ نچلے درجے کو، خواہ وہ غریب ہو، لیکن قبول کر لی اخلاص کے ساتھ ان کا درجہ بہت بڑا ہے. مسلمانوں یہ معمولی نہیں ہے. رسول کو ہدایت ان کے واسطے مل رہی، کیسے ان سے چلنا ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ کے رسول جب ایسے ایمان لانے والے آپ کے پاس آئیں، اللہ کیا مقام ہے، کیا مقام ہے. فقل سلام علیکم، اللہ کے رسول آپ ان کو سلام کہہ کے ویلکم کریں. بڑی اہمیت ہے اللہ کے دربار میں ان لوگوں کی. دنیا میں ان کی کوئی پوزیشن نہیں. وہ بیوقوف لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں
میرے پاس ان کی بڑی پوزیشن ہے. یہ غریب الدیار صحابہ جن کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے, آپ بھی یہی نہ سمجھ لیں ان کو. یہ بلال جب آئے تو آپ ویلکم کریں, سلام کریں اور بلال کو بٹھائیں. یہ سہیب جب آئے تو ان کو ویلکم کریں. یہ خباب جو ہے تو ان کو ویلکم کریں. اللہ حکم دے رہا ہے کس طریقے سے ان سے ملنا ہے. رسول کو یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم, آپ کہیں السلام علیکم. صرف اتنا کہیں نہیں, ساتھ میں خوشخبری دیں. کرم ربکم علی نفسہ الرحمہ, دیکھو رحمت اللہ نے اپنے اوپر تمہارے لیے لکھ دیا ہے, تم ہمیشہ اللہ کی رحمت کے سائے میں. یہی رحمت کا سایہ تو پانا. انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ, جنہوں نے آنے سے پہلے, اتباع کرنے سے پہلے, مان لینے سے پہلے بڑے بڑے گناہ جہالت میں کر دیے تھے, اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ کی رحمت سے انہیں توبہ ڈال دیا, انہوں نے توبہ کر دی. تم متاب من بعدہ واصلح, اور اچھے ہو گئے. فانہ غفور رحیم, اللہ بڑا مغفرت ہے. تو معلوم ہوا گنہگار کو سب سے بڑی سعادت اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ توبے کی توفیق دل میں ڈال دے. بس اس سے بڑی قیمتی کوئی چیز اللہ نے نہیں رکھی دنیا میں. جو گنہگار ہے وہ گنہگار اس وقت تک ہے جب تک گناہ کرتا رہا. اگر توبہ کر لیا تو وہ اچھے اچھے اللہ والوں ولیوں سے بھی اوپر چڑھ جاتا ہے. یہ ریٹھن آیا میرے پاس, اللہ کہتا ہے یہ ریٹھن آیا, یہ تو تھا ہی میرا بندہ, لیکن یہ جو ہے نا یہ ابھی ریٹھن آیا, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس سے. اللہ بہت پیار کرتا ہے توبہ کرنے والا. گنہگار تو تھا لیکن اس کو معلوم تھا, ایک حدیث میں آ رہا ہے جب ایک ہی گناہ کر کے پھر الگ وقت توبہ کرنے آتا ہے تو اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے. اس کو معلوم تھا ایک رب ہے جو معاف کر سکتا ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ معلوم تھا تبھی تو آیا ہے تیرے پاس. تو کہا کہ اس یقین کی بنیاد پہ جب معاف کیا, اس تھوڑے دن نہیں گزرتے وہی گناہ کر دیتا ہے, اس کے لیے توبہ کیجیے. پھر ڈر کے مارے آتا ہے, اللہ پوچھتا ہے اچھا اس کو یقین تھا دوبارہ کر کے آئے گا تو میں ہی معاف کروں گا. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یقین کا تھا تبھی تو آیا ہے, نہ ہوتا تو نہ آتا. تو کہا کہ اسی ایک کی بنیاد پہ چلو دوسری مرتبہ معاف کیا. پھر تھوڑے دن نہیں گزرتے وہی گناہ کرے, پھر آتا ہے تیسری مرتبہ. اللہ پوچھتے کیا اس کو یقین تھا اب بھی کہ تیسری مرتبہ میں معاف کروں گا. تو فرشتے کہتے ہیں یقین تھا تبھی تو آیا ہے اللہ. کہا کہ اب یہ جتنی بار فرق کیا ہے معاف کرتا رہوں گا جب بھی آئے گا. چلو کتنی بار صحیح کر, 4 نہیں 3 نہیں, اب 100 بار بھی کر کے آئے تو میں معاف کروں گا. لیکن وہی گناہ کیونکہ اس کو یقین ہے کہ میں ہی معاف کرنے والا ہوں. گناہ کی معافی بہت اونچی چیز ہے جو شیطان کو نہیں ہے. آدم کو نبی بنا گئی, آدم کا انسان گناہ کیا تو نبوت مل گئی. صحیح نہیں, جب تک گناہ نہیں کیا تھا نا انسان تھے, توبہ کر دی نبی بنا دیا, توبہ نہ کی شیطان بنا دیا. دونوں نے گناہ ایک ہی کیا, اللہ کی نافرمانی شیطان نے بھی کی, آدم نے بھی. ایک نے توبہ کی تو نبی بن گئے, ایک نے حدت بھی کی تو شیطان. گناہ پہ مت پڑو اور گناہ پہ مایوس نہ ہو جاؤ. اللہ بڑا رشید. ایک مرتبہ دل سے پوری نیت کے ساتھ استغفر اللہ کہ اللہ معاف کر, کتنا بڑا گناہ کیوں نہ معاف کر دے. فانہ غفور رحیم. وکذالک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین. دیکھیے کیسے کیسے میں تفصیل کر کے تمہیں اپنی آیتیں بتا رہا ہوں. پھر سے کیا کہتا ہے نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین, تاکہ تمہارے لیے اچھی طرح بیان ہو جائے کہ مجرموں کی راہ کون سی ہے, اللہ والوں کی راہ کون سی ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مجھے روک دیا گیا ہے. انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ, میں کسی الہ کو ماننے والا نہیں ہوں, عبادت کرنے والا نہیں ہوں.
جواب کے میرا مسئلہ نہیں ہے، تم لاکھ مجھے پڑھاؤ، لاکھ مجھے سمجھاؤ، مجھے تو روک دیا گیا، میں اللہ ہی کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں اور یہی دعوت دینے، انی اريد ان اعبد الذین تدعون من، دیکھیے اب اس میں تدعون من دونہ اوثان بت پتھر الگ نہیں کیا، من دون اللہ ایک ہی سینٹنس میں بات ختم، حجر شجر ولی قبر درگاہ بڑا چھوٹا نبی کوئی بھی نہیں اللہ کے علاوہ، ایک ہی حکم ملا مجھے اللہ کو پوچھو، تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين، میں دراصل تمہاری خواہشات کی کبھی اتباع نہیں کر سکتا، بس وقتو تم لاکھ مجھے منانے کی کوشش کرو۔ قریش نے کہا تھا نا اللہ کے رسول آپ لڑکی چاہتے ہیں تو سب سے خوبصورت لڑکی دے دیتے ہیں، اللہ کے رسول آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں کہ پورا پیسہ جمع کر کے آپ کو مالدار ترین مکے کا شخص بنا دیتے ہیں، اور سرداری چاہتے ہیں تو تمہیں کیا ہے سردار علی بنا دیتے ہیں، یہ دعوت چھوڑ دو۔ جواب دیا گیا اتبع اهواءكم، میں تمہاری اتباع کرنے والا نہیں بنتا، تمہارے خواہشات نفس کی پیروی کرنے کے لیے میں نہیں آیا، میں بکنے والا نہیں ہوں۔ ہاں لوگ بک جاتے ہیں، وہ جو بات ہے نا مشہور، ہر ایک بکتا ہے لیکن اپنی اپنی حیثیت میں بکتا ہے، بس بڑا اتنا ہی، مثلا کوئی بڑا آفیسر آپ 10,000 دے کے بکانے کے لیے کوشش کرے، بولے 10,000 اس کو بھیج دے گی، وہ 10 لاکھ 15 سے دو، اچھا ایسا یہ کام کرنا سکے کہ میں 10,000 میں بکنے والا نہیں تھا لیکن 10 لاکھ سے بکنے والا، ہر بکتا ہے اپنی قیمت سے بکتا ہے، بس تو اللہ کے رسول یہی ڈکلیئر کر رہے ہیں فَضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اگر میں نے یہ کام کیا تمہاری خواہشوں پہ چلا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، میں یہ کام نہیں کرتا۔ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ، دیکھو میں اندازن کوئی کام نہیں شروع کر دیتا، اللہ کے اذن کے مطابق روشن دلائل کے مطابق فرشتے کو دیکھ کے میں یہ وحی کے کام کو شروع کیا، عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي، میرے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی کے ساتھ میں قائم ہوں، وَكَذَّبْتُم بِهِ، اور تم نے مجھے جھٹلایا ہے، مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو یہ میرے پاس نہیں ہے، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا چلنے والا ہے، میرا نہیں، یقص الحق وهو خیر الفاصلین، وہی ہے جو بیان کرنے والا ہے اور ہمارے فیصلوں کو برابر نپٹانے والا ہے انصاف کے ساتھ۔ اب یہ کیا بات ہو رہی پتہ ہے آپ کو، یہ بات مت، یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مانگ رہے ہیں، بولے رسول تمہیں رسول ہی سنا، جاؤ ہمیں جھٹلا دو، تم بولتے ہیں ہم نے جھٹلا تو آسمان سے عذاب نازل ہو جائے، آسمان میں چل جائے، ذرا بتاؤ ہمیں تو جھٹلا دی۔ اللہ کے رسول بولے میرے ہاتھ میں نہیں ہے تمہیں جہنم میں ڈالنا، مجھے خالی خبر دے، بولا اللہ وہ دے رہا، میرے ہاتھ میں ہوتا ڈال دو تم نہ اٹھا ہوا، ما عندی ما تستعجلون بہ، جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اللہ کے ہاتھ میں، خبر دو مجھے دے دیا، ہمیں کیا کیا نہیں بولتے ہو، اللہ کے رسول کو یہ تھا کرتے وہ تھا کرتے نہیں تھا کرتا وہی تک سب اللہ کے حکم سے کیا، جو بھی انگلی کا اشارہ بتلایا چاند 2 ٹکڑے ہوا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے جب چاہے انگلی اٹھائے چاند 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ اللہ کے حکم سے، تو یہی اللہ کے رسول کہتے ہیں بس وقت میرے سے کیا بولتے ہو کہ میں فرمانی کرتی ہوں کرتا ہوں، میں آپ کا کذاب ہو گیا ہوں، میں جھٹلانے والا ہوں، مجھے جہنم میں ڈال دو، مجھے آسمان سے کیا ہے مطلب بتا کے دکھاؤ۔ اللہ کے رسول بولے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، کیا کہ اللہ بولو بولا بول رہا ہے، تمہارا یہ انجام ہوگا، ما عندی ما تستعجلون بہ، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا نہیں ہے، جب تمہیں مارنا ہوگا تو ہماری مارنا برابر، اب میں تو مار نہیں ہوں گا، یقص الحق وهو خیر الفاصلین، حق جو ہے وہ میں بیان کر دیا ہوں اور بہترین فیصلہ کرنے والا تو وہ، یہ چیز دراصل صاف
بتا دیا کہ میرے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں. چارٹ میں وہاں تک کی آیات ہے، ایک آیت اور ظاہر ہے، ایک آیت نہیں. تو اسی حساب سے کیا ہے، ایک آیت اگر اس میں آ جائے تو بات مکمل طور پر رکوع پہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن چارٹ کے حساب سے یہ بھی صحیح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.